اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات آپ حضرات و خواتین کے لیے اور آپ سے پہلے اپنے لیے واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ میری آپ کی نسلوں کی خیر اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں، اور اس کے لیے میری آپ کی عقل معیار نہیں، ہماری عقل کھوٹی ہے، روز ہمارے عقل کا کھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور ہم اپنی عقل کا ماتم کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا کچھ بنا لیتے۔ اس بارے میں جو بات عرض کی گئی اس کو دوہرائے بغیر آج کی گفتگو میں اپنے موضوع کے حوالے سے جو حصہ نمبر 2 چل رہا تھا اس کی ایک نئی دلیل سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرات ائمہ احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جارود اور ابن حبان 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اپنے اپنے فائدے کے لیے تمام حضرات و خواتین ان کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کو مکمل کھول دیں، میرا رب گواہ ہے، حقیقی بات یہ ہے، اس بات کے سمجھنے میں میری آپ کی خیر ہے۔ اللہ کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں، اللہ کے لیے پوری توجہ کریں، پھر میری اور آپ کی قسمت، توجہ تو پوری کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں حد کا قائم کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، غیر شادی شدہ بدکار کو کوڑے لگانا، شادی شدہ بدکار کو سنسار کرنا، قتل کرنے والے کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، فرمایا حد کا قائم کرنا زمین میں کیا ہے؟ وحشیت ہے۔ امت کو ہاتھوں کے بغیر بنانا ہے، امت کو سنسار خانہ بنانا ہے، امت کو تباہ و برباد کرنا ہے، ہمیں یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ نثار صاحب یہی سبق آتا ہے کہ نہیں؟ اور مفت میں نہیں، ساتھ اللہ جانے کتنے ڈالر وہ لاکھوں میں ہیں، اربوں، مجھے نہیں پتا، میرا فیلڈ نہیں، بیوروکریٹس جانے یا سیاستدان جانے، لیکن یہ پتا ہے جو آ رہا ہے باہر سے اس کے ساتھ بہت کچھ آ رہا ہے ہماری خیر خائی کے لیے۔ بڑے خیر خواہ ہیں، سودا کر کے ہتھیار نہیں دیتے، بحری بیڑا بھیج رہے ہیں، آدھا پاکستان برباد کر دیا۔ یہ ہیں ہمارے وفادار دوست، ہمارے خیر خواہ، ہمارے مائی باپ۔ گستاخی نہ بھی معاف کریں، بات میں یہی سمجھتا ہوں، مائی باپ ہم نے ان کو بنا رکھا ہے، پھنسا کے الٹی چھری سے ہمیں ذبح کروانے والے۔ ہمارا تعلیمی نظام ان کا، ہمارا میڈیا کا نظام ان کا، ہمارا طرز زندگی ان کا، اور ہمارا نظام حکومت ان کا، کہ ہمارے مائی باپ یہ ہیں۔ اب اس بارے میں جو ابھی بات ہونے والی ہے توجہ فرمانا، فرمایا زمین میں حد کا قائم کرنا، زمین والوں کے لیے کیا ہے؟ ایک بات وہ ہے جو گوری چمڑی والا مجھے کہے،
ایک بات وہ ہے جو واشنگٹن سے آئے، ایک بات وہ ہے جو کہیں اور سے آئے، ایک بات وہ ہے جو مدینے والے فرمائے۔ کون سی بات درست ہے مسٹر صاحب؟ اور مدینے والے جو فرما رہے ہیں اپنی جیب سے نہیں، عرش والے رب کی وحی سے فرما رہے ہیں۔ خالق و مالک، علام الغیوب، قادر و مقتدر، ذو الجلال والاکرام، مالک الملک، ان کی وحی سے فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ زمین والوں کے لیے، خان صاحب جی سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ 40 رات کی بارش سے زیادہ شاندار بارش کیا ہے؟ یہ ابھی کی بات ہے، بورنگ میں پانی ختم ہو گیا، جگہ جگہ شکوے ہوئے، مساجد میں مسائل پیدا ہوئے۔ کتنی بارش ہوئی؟ 40 رات ہوئی ہے۔ کتنی بارش ہوئی ہے؟ ایک دن ہوئی ہے۔ مسجد والوں سے آ کے پوچھا، کہتے ہیں ماشاء اللہ بورنگ میں پانی خوب آ رہا۔ ایک رات بھی شاید پوری بارش نہیں ہوئی، ایک رات بھی بارش نہیں ہوئی، اللہ نے نقشے بدل دیے۔ پانی انسانیت کی جان ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی زندگی پانی سے رکھی۔ وہ چاہے پانی کے بغیر بھی کر، لیکن حکمت الہی یہ ہے کہ اللہ مالک نے انسانیت کی زندگی کو پانی سے نتھی کیا ہے۔ تو ایک حد کے قائم کرنے میں کیا ہے؟ 40 رات، اور یہاں جو 40 رات کی بارش ہے رحمت کی بارش ہے، عذاب کی نہیں۔ یہ موقع عذاب کی بارش کا ہے کہ رحمت کی بارش کے بیان کرو؟ جواب دیجیے۔ جو سیاق و سباق کا کانٹیکسٹ ہے وہ عذاب والا ہے، چوئی طارق صاحب رحمت والا ہے۔ 40 رات، اب سب آپ کا شعبہ ہے باغوں کا، پانی کی بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹیوب ویل اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ امیر ملک وہ بھی بارش کے محتاج۔ ایک مدت دنیا کے ایک امیر ترین ملک میں رہنے کا اللہ نے موقع دیا، بارش نہ ہو صلاۃ الاستسقاء پڑھو، چھٹی ہو گئی، کیا ہے؟ بارش کے لیے دعا کرو۔ اور دنیا کا امیر ترین ملک ان میں سے ایک ہے سعودی عرب، بارش تو کیا ہے حد کا قائم کرنا؟ 40 رات بارش ہونے کے برابر ہے نہیں، 40 رات بارش کے ہونے سے زیادہ بہتر۔ کتنا زیادہ ہے عرش والا رب ہی جانتا ہے۔ اب حد کا قائم کرنا ہمارے مائی باپ جو ہیں ان کی نگاہ میں اچھا ہے، کیوں نہیں اچھا؟ افسوس وہ ہمارے دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ سینٹر بنائے ہیں، اسکالر لمبی دولت دے کے بٹھائے ہیں، اس قرآن کو پڑھو، اس دین کو جانو، جو چیز اس امت کو بلند کرنے والی ہے جڑوں سے کاٹ دو، اور اندر سے غدار اور جاہل ایسے میسر ہیں، سستے داموں بک رہے ہیں اور امت کا کھانا خراب کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ تو بات کیا چل رہی ہے میری آپ کی؟ یہ سبق ہے، بار بار دوہرائیں تو تھوڑا ہے، برسٹر صاحب بار بار دوہرائیں تھوڑا ہے۔ میری آپ کی خیر، اگر ایک یہ جملہ میں آپ لے گئے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہو۔ زندگی کے بدلنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کافی۔ ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، قاتل کا سر قلم کرنا،
ہو منہ بناتے ہیں، لیکن خیر اس میں ہے، اور کس طرح ہے اس کی تفسیر ہے۔ یہی بیان کرتے رہے تو کئی خطبات چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات میرے گمان میں جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہیں کہ ہمارے دشمن، تاریخی دشمن، حاضر کے دشمن، نسلوں کے دشمن، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو چیز میرا دشمن میرے لیے ناپسند کرے وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ موٹی عقل کی بات ہے، لیکن اگر عقل پہ شیطان نے پردہ ڈالا ہو تو اس کو کون بات سمجھا؟ آج کے سبق کی دوسری دلیل، اور اللہ کے فضل و کرم سے پکی باتیں کچی کیوں کریں، امام بخاری اور امام مسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ خوب توجہ کیجئے، اور بڑی باتیں میرے اور آپ کے خلاف، لیکن دین میری اور آپ کی مرضی کا پابند تو نہیں، کو پسند کرے نہ کرے، بات تو وہی ہے جو دین کی ہے، اور منبر پر آنے والے کی ذمہ داری ہے بات وہی کہے، اپنے خلاف وہ پھر بھی کہے، کسی کے خلاف وہ پھر بھی کہے، مقصد کسی کی توہین نہ ہو، اللہ ایسی بات کہنے کی توفیق ہی نہ دے، مقصد یہ ہو کہ خیر ہو جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، تنہا عورتیں، خوب توجہ کریں، مجھے پتا ہے بہت سی طبیعتوں پر یہ بات گراں ہے، ہوتی رہے، اگر ڈاکٹر مریض کے چہرے کو دیکھے تو آپریشن کر سکتا ہے، انجیکشن دے سکتا ہے۔ فرمایا تنہا عورتوں پہ داخل نہیں ہونا۔ یہ بات گھروں میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ حضرات و خواتین اللہ کے لیے غور کریں، تنگ نظری، دقیانوسیت، پرانی بات کہہ کے بات کو نہ پھینکیں، تباہی و بربادی گھروں میں بسیروں کر چکی ہے۔ کیوں کھوکھر صاحب جی؟ سینئر آدمی، عمر گزاری ہے، اور ایسی بربادی آ چکی ہے، نہ بول سکتا ہے نہ چپ کر سکتا۔ کتنے گھروں میں، اللہ کرے میرے کہنے کا مقصد خیر خواہی، کسی کا دل دکھانا اللہ کرے، کتنے گھروں میں حرام بچے پل رہے ہیں، ہے کسی کا، اور کسی کی چھتری میں کسی اور کا بیٹا بن کے پل، کیا پتا ہے اندر کیا ہو چکا ہے۔ خطرناک بات ہے، اور ہے اللہ کے لیے ڈر جائیں، رانا صاحب ڈر جائیں، اور ہمارے رب کی رحمت ہے جو ہو چکا، اگر ہم سیدھے ہو جائیں اس کا نام و نشان مٹا دیتے۔ اگر میں آپ اب سیدھے ہو جائیں، مسجد میں ارادہ کر لیں بس، اور فوت ہو جائیں مسجد ہی میں، جو گناہوں کے انبار آسمان کی بلندیوں تک جمع کر چکے ہیں، اللہ ان کا ذکر بھی نہ کرے، ختم۔ سچا ارادہ اور سیدھا رخ دوست، ماتم پرانی کہانی کو بیٹھ کے 40واں برسی نہیں، 1 منٹ میں اللہ اپنے فضل و کرم سے کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں، میرا رب گواہ ہے،
جو سمجھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہے تو اللہ مجھے کہنے کی توفیق ہی نہ دے۔ معاملہ اچھا نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ مائک بنانے والے نے جو انسٹرکشن دی ہے میں اس کو توڑ رہا ہوں اور کہوں مائک ٹھیک چلے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے چلے گا؟ خان صاحب چلے گا؟ اشوال رب نے میری اور آپ کی مشین کو چلانے کے لیے جو کتاب و سنت میں نظام دے رکھا ہے اس کو توڑے اور خیر ہو۔ پھر عرش والا رب سیانا نہیں، تو سیانا ہے، تیرا باپ اور ماں سیانی۔ کیسی بےہودگی ہے! خالق نہ سمجھ ہوگے، کائنات کا نظام چلانے والے معاذ اللہ وہ بے خبر ہوگے، اور یہ جوہر یہ بہت بڑا دانشور بن گیا، ان پر اٹک جائے وہ نہیں، اس کے مائی باپ بھی اٹک جائیں، ہوگا وہ جو عرش والے رب نے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہوش کریں اور سب سے پہلے فضل الہی کریں۔ میرے آپ کے گھروں میں مردوں کی عدم موجودگی میں کون کون آ رہا ہے؟ اور سن لیجئے، پسند ہو نہ پسند ہو خان صاحب، مالی، پلمبر، الیکٹریشین، کوک، ڈرائیور، ہر وہ شخص جو مرد ہے جس میں اللہ پاک نے مردوں والی بات رکھی ہے اس کے لیے حکم ہے۔ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دنیاوی طور پر ان کا سٹیٹس ایک تھا، اور یوسف نوکر نہ تھے علیہ السلام، کیا تھے؟ غلام تھے، اور کیسے غلام؟ جن کی نہ مائی کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، جن کا نہ آگا معلوم، اگلا حصہ معلوم ہے نہ پچھلا، گمنام شخصیت۔ تو کیا طوفان آیا؟ اگر وہ طوفان وہاں آ سکتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے معصوم نبی کے ساتھ، اور کون اس سے بچنے کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور بات مالی، الیکٹریشین، پلمبر تک نہیں۔ ہاں میری بیگم اتنی زیادہ تہذیب یافتہ ہے، میری عدم موجودگی میں میرے فرینڈز کو انٹرٹین کرتی ہے۔ تیری عقل، اس کا جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ بے حیائی کی انتہا۔ رشتہ صاحب ایسے کر دیں گے اور فخر سے کہہ رہے ہیں بڑی مہذب خاتون ہے، تیری تہذیب، اس پہ 3 حرف، یہ تہذیب ہے؟ اور بعض گھروں میں ایسے بھی ہے، اللہ بدبختوں کو ہدایت دے، اللہ بدبختوں کو ہدایت دے۔ اگر کوئی شریف زادی اس بارے میں تردد کرے، کہتے ہیں اس کو فارغ کرو، اس کو فارغ کرو، یہ ہمارا سٹیٹس برباد کر دے گی۔ تیرا سٹیٹس شیطان کا سٹیٹس، اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر اس میں ہے جو عرش والے رب کی بات پر چلے، خیر اس میں ہے جو مدینے والے کے فرمان کو اپنی زندگی کا نصب العین بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تنہا عورتوں پر داخل نہیں ہونا، حضرت صحابہ اللہ ان کی بے پناہ رحمتیں کریں، دین کے واضح کرنے میں ان کے سوالات کا بڑا دخل ہے، میرا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے۔ اور اللہ نے ان کو چنا تو جیسے نبی تھے ڈاکٹر صاحب ویسے ہی صحابی تھے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، افرأیت الحم، دیور
خاوند کا بھائی، جیٹھ، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا اور سب کچھ قربان ہو جائے اس جواب دینے والے پر۔ عرش والے رب نے ان ایسا جواب دینے والا پوری کائنات میں کوئی بنائے؟ خوشبخت ہے وہ جو ان کے جواب کو مضبوطی سے تھام لے، اور بدبخت وہ ہے جو ان کے جواب کو ٹھکرا دے۔ اللہ خوشبختوں میں کہنے والے نہ کرے اور سننے والے حضرات و خواتین کو شامل کرے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الحمد الموت۔ خاوند کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ تو موت ہے موت کے نہیں؟ کتنے گھرانے؟ اللہ کوئی ایسا نہ کرے، اللہ گواہ ہے، اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں۔ دشمن کے گھر میں ہو پھر بھی خوشی، گندگی جہاں آئے گی اس گھر کی نہیں، پورے معاشرے کی خیر۔ اگر دشمن کے گھر میں ہے تب بھی، سجن کے گھر میں ہے پھر بھی، اپنے گھر میں ہے پھر کہیں خیر۔ فحاشی، بدماشی صرف اسی گھر کو تباہ نہیں کرتی، علاقوں کے علاقوں کو برباد کر دیتی ہے۔ موت کے نہیں؟ اور گھروں میں حادثات ہیں کہ نہیں؟ اور یہ حادثات بھی ایسے ہیں نہ بول سکتا ہے نہ چپ کر سکتا ہے۔ اور خواتین سنیں، کئی مائی حج نے لمبی تسبیح والی، اللہ ان کو ہدایت دے دے، شیطان کی چیلیوں کا کردار ادا کرتے۔ اگر کوئی بھلے خاندان کی غیرت والی ماں کی بیٹی آ جائے، دیور یا جیٹ سے پردہ کرے تو کیا بکواس کرتی ہے؟ یہ آ گئی آفت کی بڑھیا، میرے بیٹوں کو چیرنے کے لیے رہنا ہے تو سیدھی ہو کے رہو، وگرنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ تجھے ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت تیرے نصیب میں نہیں تو اللہ تجھے فوراً اٹھا لے، تاکہ دین کی راہ میں یہ پتھر اٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ یہ سبق میں آپ ساری زندگی لے جائیں۔ کیا خیر کس میں ہے؟ سب بولو زور سے، اللہ کے دین کی پابندی میں۔ زور سے کہو 3 دفعہ، خیر فوری ہے اللہ کے دین کی پابندی میں، خیر فوری ہے اللہ کے دین کی پابندی میں، خیر فوری ہے اللہ کے دین کی پابندی میں۔ یا اللہ مجھے آپ کو یہی خیر دے دے۔ یا اللہ موت نہ آئے مگر اس خیر کو پا کے مریں، اس کے بغیر نہ مرنے کا فائدہ نہ جینے کا فائدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کا خطبہ جمعہ خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے، میری آپ کی نسلوں کی، ہمارے کنبوں کی اور امت کی خیر صرف اور صرف رب ذو جلال کی شریعت کی مضبوطی سے پابندی کرنے میں۔ جتنی زیادہ رب ذو جلال کی شریعت کی پابندی کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی زیادہ خیر آئے گی۔
امتحان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، آزمائش ہے اور ہوگی، لیکن انشاءاللہ انجام صرف اور صرف رب ذوالجلال کی شریعت کی پابندی کرنے والوں کا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنب و نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنب و نسلوں کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے ایسے ہی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔